فارملی بھی ایک اکیڈیمک ہوں، تو میرے لیے ہمیشہ ایک آنر ہوتا ہے کہ میں کسی بھی تعلیمی ادارے میں جاؤں، اور ینگ مائنڈس دیکھ کے مجھے ایسی ایکسائٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے، بیکاز یو آر دا فیوچر اینڈ یو آر لیونگ دا بیسٹ ٹائم آف یور لائف. ابھی آپ نے صرف مینٹلی خود کو گروم کرنا ہے، چیلنج کرنا ہے، گرو کرنا ہے. جو بھی ایشوز ہیں جابس کے اور پریکٹیکل لائف کے وہ بھی آپ نے فیس نہیں کیے ہیں. آپ میکسیمم پوٹینشیل پہ آپریٹ کریں. ہوتا ہے نا سسٹم میں آپ جاتے ہو کمپیوٹر کو دیکھتے ہو، آپ کہتے ہو میکسیمم اس پہ آپریٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ میکسیمم پوٹینشیل پہ آپریٹ کر رہے ہیں، آپ کے وہ والے مائنڈز ہیں. اور یونیورسٹی کے ٹائم تک آپ کے یہی والا مائنڈ رہیں گے. تو یو آر ڈوئنگ دا بیسٹ ٹائم آف یور لائف. ایک یہ ریئلائزیشن ہے جو آپ کو ابھی ہونی چاہیے اس پوائنٹ پہ. You have maximum potential to grow and you have the luxury to dream. جب آپ آ جاتے ہیں کریئر میں پھر ڈریمز تو ختم ہو جاتے ہیں نا، اب تو آپ جو بن گئے وہ بن گئے. لیکن you have the luxury and the opportunity to dream at the moment کہ میں نے کیا بننا ہے and to work towards that, to decide کہ میں نے کیا کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ most of you are females here. تو اس کے حساب سے بھی I will try to shape my talk according to that کہ فیمیلز ہوتے ہوئے ہمیں کوئی اسپیشل کچھ ہرڈلس بھی ہوتے ہیں، کچھ سرٹن نارمز ہوتی ہیں جن میں ہمیں خود کو فٹ کرنے کو کہا جاتا ہے. تو اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. ہمیں بالکل شروع میں جو مقصد تھا ہمارا، جو میں جس مقصد سے یہاں آئی ہوں، پہلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ سول سروس کیا ہے، اس کے لیے خود کو کیسے پریپیئر کریں آپ، اور اس کے ابھی بھی واٹ از دا ویلیو آف دس جاب. تو پہلی بات ہے کہ سول سروس، اسے سول سروس آف پاکستان کہتے ہیں کیونکہ آپ آل اوور پاکستان سرو کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے. اس میں سے 12 گروپس ہوتے ہیں اور 12 میں سے 2 گروپس کو آل پاکستان سروس کہا جاتا ہے، جو کہ ہیں پی ایس اور پی ایس پی. پی ایس کا مطلب ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، پی ایس پی کا مطلب ہے پولیس سروس آف پاکستان. یہ دونوں پرٹیکولرلی آنرڈ سروسز ہیں کیونکہ یہ آل پاکستان سروسز ہیں، اور یو نیور نو ویئر یو اینڈ اپ، کون سی پروونس میں آپ اینڈ اپ کر جائیں، کب آپ پروونس سے موو کر جائیں. آپ کو پورا پاکستان دیکھنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو بہت ٹریولنگ کا موقع ملتا ہے، اور آپ پر کافی بھاری ذمہ داری بھی ہوتی ہے. پھر چلیں ان 12 گروپس میں سے ڈیسائیڈ کیسے ہوتا ہے کہ کون کہاں جاتا ہے. ایک تو آپ سے چوائس لی جاتی ہے، پھر آپ کا میرٹ دیکھا جاتا ہے. سی ایس ایس کا جو پاسنگ ریٹ ہے وہ ریٹن ایگزام میں اباؤٹ 3-4% ہوگا، اور جو ایگزام ہے ان کا بلکہ 3-4 بھی نہیں 2 بھی رہا ہے، اور 1.7 تک بھی نیچے گرا ہے پاسنگ پرسنٹیج جو ہے. اور جو فائنل سلیکشن ہوتی ہے وہ ٹوٹل 108 112 120 اتنا بیچ بنتا ہے پورے پاکستان میں سے، اور اپلیکنٹس ہوتے ہیں کوئی 24,000 25,000. تو اس میں سے 108 ہمارے بیچ کے تھے، 108 جو فائنلی انٹرویو کا پروسیس کرنے کے بعد سلیکٹ ہو کے اکیڈمی گئے، ٹریننگ اسٹارٹ کی انہوں نے. ان میں سے پھر 12 گروپس بنے. 12 گروپس کا اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے تو کچھ ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے آپ کو اچھی خاصی انفارمیشن وہاں سے مل جائے گی. ایک اور ریسورس ہے آپ کی cssforum.com.pk، وہاں سے آپ کو ایک بیسک انفارمیشن مل جائے گی کیا سبجیکٹس ہوتے ہیں، کیسے چوز کرنا چاہیے. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو اکیڈمیز. آپ کا صرف اپنا ایک کلیئر ویژن ہو اور آپ کو تھوڑی بہت ریسورسز کی گائیڈنس کہیں سے مل جائے تو آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. سو ڈونٹ فیل لمیٹڈ، کیونکہ آپ لوگ ایک ڈیجیٹل ایرا میں رہ رہے ہیں، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے دور کسی شہر میں جائیں اور اکیڈمی میں رہیں اور اکیڈمی میں پڑھیں. آپ کے پاس بہت سارے ریسورسز ایٹ یور فنگر ٹپس موجود ہیں. مینی آف یو آر کیرنگ موبائلز ایٹ دا مومنٹ، تو آپ کے پاس وہیں پہ آپ سرچ شروع کر دیں کہ cssforum.com.pk ہے، fpsc.com ہے .pk ہے، وہاں پہ جا کے آپ ایک بیسک اپنی اورینٹیشن وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے ریسورسز یوٹیوب پہ مل جاتی ہیں. بہت سارے سی ایس ایس کے ٹاپرس ہیں جن کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ یوٹیوب پہ، جو کہ بیسک آپ کو گائیڈنس دے رہی ہے کہ سبجیکٹ کیسے چوز کرنے ہیں، تیاری کیسے شروع کرنی ہے، پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. اس کا ایک خلاصہ میں آپ کو بھی دے دیتی ہوں.
सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जिस स्टेज पे अभी आप हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी एनालिसिस के स्किल्स डेवलप हो जाएं। ये बात आपको भी मैं बताना चाहती हूँ और आपके टीचर्स को भी। अभी मेंशन किया आपके प्रिंसिपल साहब ने कि पिंडी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो 17% है। तो आप सोचें कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, सिर्फ 17% पास हुए हैं। CSS में पासिंग परसेंटेज 2% के अराउंड एवरेज कह सकते हैं होती है। तो इतनी लो पासिंग परसेंटेज क्यों है, इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। इस पे आप लोग भी सोचें। हम जब एजुकेशन हासिल करते हैं और जब डिलीवर करते हैं एजुकेशन, तो हम स्पंज की तरह बन जाते हैं कि जो आता जा रहा है ड्रॉप करते जा रहे हैं। हम उसमें माइंड अप्लाई नहीं करते हैं। वो वेस्ट ऑफ टाइम है आपका, आपने निकाली और आपने रिप्रोड्यूस कर दी, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप अभी से डेवलप करें अपने एनालिसिस के स्किल्स। जो आपके सामने चीज़ आ रही है उसको एज इट इज एक्सेप्ट ना करने के हाँ जी ये ऐसा ही है, उस पर गौर करें, उसको कंपेयर करें विद योर ओन नॉलेज बेस। आप सबकी नॉलेज बेस है ना, जहाँ से आप आए हैं, जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वो आपकी नॉलेज बेस है। उससे कंपेयर करें, आप अपने सोशल एक्सपीरियंस से उसको क्वेश्चन करें और फिर आप सोचें ये बात ठीक है या नहीं है। या आपने साइंस पे अप्लाई नहीं करना ऑफ कोर्स, बिकॉज साइंस में तो फैक्ट्स की बात हो रही होती है, बट अदर काइंड ऑफ नॉलेज में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। साइंस में ऑफ कोर्स आपके पास स्कोप ये है कि आप उससे आगे का सोचें कि देन व्हाट नेक्स्ट, इसमें और क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या किया जा सकता है। तो पहली बात ये कि डेवलप योर एनालिसिस स्किल्स। दूसरी बात ये है डेवलप योर लैंग्वेज स्किल्स। आपको दुनिया जहान की नॉलेज हो लेकिन आप उसको एक्सप्रेस ना कर पाएँ तो फ़ायदा नहीं उस सारी नॉलेज का। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लैंग्वेज स्किल्स दोनों को इम्प्रूव करें। इससे मुराद इंग्लिश नहीं है, सिर्फ इंग्लिश ज़रूरी है फॉर CSS, लेकिन एक एवरेज इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज स्किल से भी या राइटिंग स्किल से भी आपको गुजारा हो जाता है। उर्दू भी आनी चाहिए, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू मेक, कि उर्दू भी आनी चाहिए। उर्दू की जितनी आज हम टांगे तोड़ रहे हैं ना, और जितना हम उर्दू ज़बान को बिगाड़ रहे हैं आज बिकॉज ऑफ मीडिया में भी, आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन उर्दू ज़बान भी उसी तरह उतनी ही अच्छी तरह से आनी चाहिए। वैसे भी हमारी कौमी ज़बान है, और जहाँ पे आप बात करते हैं तो आपकी बात में फिर उससे बड़ा वज़न भी आता है जब आप क्लियरली अपने आप को कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं दोनों लैंग्वेजेस में। तीसरी बात यह है कि अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा सा ग्रूम करें, अपने आप को ऑब्जर्व करें। हाउ डू आई कंडक्ट माई सेल्फ सोशली, मैं सोशली कैसा बिहेव करती हूँ, मैं सोशली कैसी अपेयर होती हूँ, क्या इंप्रेशन मेरा बनता है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, व्हाट आर सक्सेसफुल इंटरेक्शन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, इस पे ज़रा सा गौर करें। बहुत सारी जो हमारी इंटरेक्शन रहती है, स्पेशली हमारी सर्विस में लोगों से रहती है वो, तो लोगों से इंटरेक्ट करना, डिफरेंट लोगों को मैनेज करना, एवरीबडी विल अप्रोच यू विद एन एजेंडा। इस चीज़ को हमेशा से गौर करना, इस पर एवरीबडी अप्रोचेज यू विद एन एजेंडा। उन सब के एजेंडाज को समझ के उसके हिसाब से अपने आप को चलाना, दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। ठीक है, तो ये अपने आप को भी से ग्रूम करना शुरू करें। आपको अपने यहाँ पे भी अपने पीयर्स से, यानी अपने साथियों से सीखने का मौका मिलता है, तो ऑब्जर्व करें और सीखें। ये वो बेसिक्स हैं जो आपको चाहिए फॉर सिविल सर्विस एंड टू बी सक्सेसफुल इन सिविल सर्विस। तैयारी के लिए जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, पहले तो आप अभी से स्टार्ट कर दें तैयारी, एनालिसिस और लैंग्वेज, इन दोनों पे गौर करें। उसके बाद फिर तैयारी के लिए आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सिलेक्शन में और करियर चॉइस में, दोनों में कभी इसमें ना जाएं कि व्हाट इज़ पॉपुलर। बहुत दफ़ा हम करियर इसलिए पिक कर लेते हैं कि इसकी डिमांड है, मार्केट वैल्यू उसकी हम डिटर्मिन कर रहे होते हैं बड़े प्रैक्टिकली बैठ के। नहीं, आप अपना पोटेंशियल देखें, और सब्जेक्ट चॉइस में भी अपना पोटेंशियल देखें। चाहे सारी दुनिया आपसे कह रही हो नहीं जी ये स्कोरिंग नहीं है, इसका ये मसला है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वो काम करें, आप वो अच्छे से कर भी पाएंगे और आप बोर भी जल्दी नहीं होंगे उससे। उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन जब आपने कर ली, उसके बाद आपने तैयारी स्टार्ट करनी है। तैयारी में एक बेसिक पॉइंट है कि जो अपने माइंड को आप फीड कर रहे हैं ना, जैसे अपनी बॉडी को आप जंक फूड नहीं खिलाएंगे वरना आप सूनो और लेटर बीमार हो जाएंगे, वैसे अपने माइंड को भी जंक फूड नहीं खिलाएं।
مجھے اتفاق ہوا لاہور میں ایک دفعہ ہماری جی سی یو یونیورسٹی تھی, اس کے باہر ایک بک سٹالز لگا کرتے تھے. میں نے ایک دفعہ بکس دیکھی, دے ور جنک, دے ور ناٹ کوالٹی مٹیریل کہ جو اپنے مائنڈ میں فیڈ کیا جائے. تو کوالٹی مٹیریل پڑھیں ابھی سے. آپ کا مائنڈ اسی کے حساب سے ڈیولپ ہوگا. جتنا آپ اس کو اچھی خوراک مہیا کریں گے اتنے ہی آپ کے مائنڈ کی تھاٹس اور آپ کا تھنکنگ پروسیس اور تھنکنگ پیٹرنس ڈیولپ ہوں گے. تو فیڈ یور مائنڈ گڈ مٹیریل, جنک مٹیریل پہ اس کو گروم نہ کریں. جو بھی آپ ریڈنگ کرتے ہیں بڑے سلیکٹیو ہو کے پڑھیں. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے, مجھے پتا ہے کہ بیچلرس کے بچے اور یونیورسٹی کے بچے یہ بہت زیادہ کرتے ہیں, کی بکس اینڈ گائیڈ بکس. دیر آر ویسٹ آف ٹائم. آپ سیکنڈ ہینڈ اور تھرڈ ہینڈ نالج سے مائنڈ کو کیوں بھر رہے ہیں جب آپ فرسٹ ہینڈ نالج سے بھر سکتے ہیں اپنے مائنڈ کو. آپ اوریجنل آتھرس کی سوچ سمجھ کے لکھی ہوئی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, تو آپ سیکنڈ ہینڈ تھرڈ ہینڈ نالج پہ جا کیوں رہے ہیں. تو سی ایس ایس میں دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اوریجنل جو اچھی بکس ہیں, اچھے آتھرس کی جو مشہور بکس ہیں, فارن آتھرس ہیں یا لوکل آتھرس ہیں, لیکن کوالٹی کی بکس پڑھی. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر ایک اور مسئلہ بڑا کامن ہے ہماری جنریشن میں, ہماری آپ کے تعلیمی نظام میں, کہ ہم بات پہ ڈائریکٹ نہیں آتے, بات گھما پھرا کے کرتے ہیں. ہم سی ایس ایس کے ایگزام میں اگر آپ دیکھیں نا, ایگزامنرس کے کامنٹس ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ دیے ہوئے ہیں, اس پہ زیادہ تر فیلئر کی وجوہات یہی ہے کہ بچوں کو سوال سمجھ بھی نہیں آتا اور وہ سمجھ کے اس کے مطابق آنسر کو لکھتے بھی نہیں ہیں. تو اس عادت کو اپنی کانورسیشن میں اور اپنی رائٹنگ میں دونوں میں ترک کریں. سیدھا پوائنٹ پہ آنا سیکھیں, کلیئر اور پریسائز اور آرگنائزڈ بات کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے. ابھی سے بات گھما پھرا کے اور آئیں بھاشن اے کر کے بولنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو ابھی سے گروم کریں. اور میں آپ کو بتا دوں, ایون میں نے پی ایچ ڈیز کے بھی تھیسز ایڈٹ کیے ہوئے ہیں. میں پہلے پروفیشنل ایڈٹ بھی کرتی تھی. ایون پی ایچ ڈیز کو میں حیران ہوتی ہوں کہ لکھنا نہیں آتا, ایک آرگنائزڈ وے میں 1 2 3 4 5 کر کے پوائنٹس لکھنا نہیں آتا بہت سارے لوگوں کو. تو یہ ایک اسکل ہے, بی آرگنائزڈ ان یور کانورسیشن اینڈ ان یور رائٹنگ.